بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو، احد۔ احد اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو، واحد اسے کہتے ہیں جس کا شریک کوئی نہ ہو۔ تو کیا خوبصورت تعارف اللہ نے اپنا کرا، قل هو اللہ احد۔ بتاؤ وہ ہے جس کی مثال ہی کوئی نہیں، اللہ الصمد۔ بتاؤ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، ایک چیونٹی سے لے کر جبریل تک، اور ایک پتنگے پروانے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ، اسرائیل، اسرافیل تک، اور ایک عام انسان سے لے کر انبیاء علیہ السلام تک، سارے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہیں، جس کو کرنے کے لیے کہیں سے کروانا نہ پڑے، اور سب کو کرنے کے لیے جس سے کروانا پڑے اس کو صمد کہتے ہیں۔ صمد، صمد۔ اس سے میرے نبی نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس، عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، اور جب بھی پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، کہ مدد کے لیے آنے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ جو محتاج ہے وہ انسان ہے، اور جو صمد ہے وہ اللہ ہے، اور اسے مدد کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا، کہنا نہیں پڑتا، وہ دینے میں کہیں سے لیتا نہیں، کرنے کے لیے کچھ کرتا نہیں، آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، وہ آنے جانے سے پاک ہو کر بھی میری شارخ سے زیادہ مجھ سے قریب ہے، بلند اتنا ہے دیکھنا چاہوں نظر نہ آئے، سوچنا چاہوں خیال نہ پہنچے، لا تراہ العیون۔ کیمرے لائے، دوربینہ فٹ کی تیاں، اتھے جاتے مک گئیاں، اسمان تو ہٹھاں رہ گئیاں، تو حالی تو اسمان کسے نو نہیں نگے آیا تو اتھے کہیں کی بیٹھا ہے، کہ آنکھ جس سے دیکھ نہ سکے۔ چلو خیال تو آدمی جہاں مرضی لے جائے، عرش کے اوپر لے جائے، فرش کے نیچے لے جائے، خیال کو بینائی کی ضرورت نہیں، سواری کی ضرورت نہیں، پر تیرا میرا رب کہتا ہے کہ تیرا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایڈا دور جو جا بیٹھا تے ساڑی کہیں سننی ہے؟ ہاں، یہ تو حدیث ہے، اس کے ساتھ قرآن جوڑو، پہلے پوری سنو۔ لا یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہ سکے، ولا تخالطہ الظنون، جہاں خیال پہنچ نہ سکے، ولا یصفہ الواصفون، ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکے، سمندر سیاہی بنے، درخت قلم بنے، دنیا کا ہر انسان علم کا سمندر بنے، اور اس کے قلم پر علم کا ایسا فیضان ہو کہ ایک لمحے کے لیے لفظ نہ رکے، تعبیر نہ رکے، ہر لفظ نیا، ہر سطر نئی، ہر سطر نئی، ہر تعبیر نئی، ہر پیراگراف نیا ہو، اور میرا رب مدد کرتا جائے علم کے ساتھ، اور سمندر بکھرے ہوئے ہیں موجوں کے ساتھ، تو میرے رب کا فرمان ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، اللہ اکبر، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، چاہے اتنے اور سمندر لے آؤ۔ وَلَا تُغَيِّرُ الْحَوَادِث، حادثات زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے،
لا یخشی الدوائر، زمین کے انقلاب، قوموں کے عروج و زوال اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اس سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اتنی دور ہونا سکیں کل جاوی ہے، ساڑی سندا نہیں، تواڈی مڑیندا نہیں۔ او بھائی یہ مت کہا کرو، او ساریاں دی سندا ہے تے جیندی چاہے موڑ دے۔ سمد کینوں آندے نا جنوں کسی دی پرواہ ہی نہ ہو، غنی کینوں آندے نا جنوں کسی دی لوڑ ہی نہ ہوے، جیندی چاہے موڑ دے۔ ساڑی کیوں نہیں سندا؟ پتا قرآن سنو، قرآن ادعونی استجب لکم، اور میں نے کری سدوتا صحیح، میرے کو منگوتا صحیح، میں تو لبیک آکھن واسطے تیار ہاں، مجھے پکارو میں لبیک کہوں گا۔ ایک کملے آکھے ساڑی سندا نہیں، تو کافر دی بھی سندا ہے، کیڑی دی سندا ہے، تو ناپاک جانور دی سندا ہے، سپ بٹھوں میں دی سندا ہے، ساڑی کو نہیں سن۔ اگرو دنالس وہ گال کرنے دا طریقہ تا سکھو۔ نافرمان دی بھی سندا ہے، فرما بردار دی بھی سندا ہے۔ ہاں کتنا دور ہے، آنکھ نہ دیکھے خیال نہ پہنچے۔ تو اب قرآن بیچ میں لاؤ، وہ کہتا ہے جس وقت میں تم سے اتنا دور ہوں کہ نہ تمہاری نظر پہنچے نہ خیال، اسی وقت مولی شوکت دے نیڑے ہاں تو پلاٹ آلیاں تو دور بیٹھا، انہاں دے نیڑے نہیں ہو سکتا، انہاں دے کولو دور نہیں ہو سکتا، یا ادھے جا ممبر وچ آئیو تاں گل بننی۔ لیکن میرا رب جس وقت اتنا دور ہے کہ نہ آنکھ دیکھے نہ خیال پہنچے، اسی وقت میرا اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہرگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ ارے پکار تو صحیح ہے یاری تعالی۔ میرا رب کہتا ہے، بڑی پرانی حدیث سے یاد آئی، حدیث تو پرانی نہیں، مجھے یاد بڑے دیر کے بعد آئی، تو والینی و اوالیک، مجھ سے دوستی کر کے دیکھ، پھر دیکھنا میں دوستی کا حق کیسے ادا کرتا ہوں۔ تصافینی و اصافی، تو مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ، پھر دیکھنا میں کیسا کھرا معاملہ کرتا۔ اللہ الصمد، بے نیاز، غنی، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، لہذا صرف اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے جھکو، اس کے خزانے بھرے ہوئے، اس کے خزانے ختم ہونے سے پاک، وہ سونے سے پاک، وہ اونگنے سے پاک، وہ موت سے پاک، پیدا ہونے سے پاک، اس سے کوئی پیدا ہو وہ اس سے پاک، وہ بیوی سے پاک، وہ بچوں سے پاک، وہ کھانے پینے سے پاک، وہ نیند اونگ سے پاک، وہ زمان و مکان سے پاک، کمزوری سے پاک، علم والا، طاقت والا، قدرت والا، ہیبت والا، جلال والا، کبریائی والا، شہنشاہی والا، خزانوں والا، عرش والا، فرش والا، زمین پہ راج، آسمانوں پہ راج، مشرق اس کا غلام، مغرب اس کا غلام، شمال اس کا غلام، جنوب اس کا غلام، ہوائیں اس کے غلام، پانی اس کے غلام، سمندر اس کے غلام، میٹھے دریا اس کے نوکر، کڑوے سمندر اس کے نوکر، اڑنے والوں پہ اللہ کا راج، تیرنے والوں پہ اللہ کا راج، چھپنے والوں پہ اللہ کا راج، ڈسنے والوں پہ اللہ کا راج، پھاڑنے والوں پہ اللہ کا راج، دھاڑنے والوں پہ اللہ کا راج، چوپائے پہ اللہ کا راج، دو پائے پہ اللہ کا راج، رینگنے والوں پر اللہ کا راج، رات کے اندھیروں پر اللہ کا قبضہ، آسمان کے تاروں پر اللہ کا قبضہ، آسمان کی چھتوں پر اللہ کا قبضہ، زمین کی تہ در تہ اور اس کے اندر کے خزانوں پر اللہ کا قبضہ، زمین کے اندر سونا چاندی پیٹرول پر میرے رب کا قبضہ، یہ مٹی کے بنے انسانوں پر اللہ کا قبضہ، آگ کے بنے جنات پر اللہ کا قبضہ، نور کے بنے فرشتوں پر اللہ کا قبضہ، جبریل اللہ کا غلام، میکائیل اللہ کا غلام، اسرافیل اللہ کا غلام، اسرائیل اللہ کی قسم، اللہ کی قسم،
ایک کیڑی نہیں مار سکتا، ایک کیڑی نہیں مار سکتا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یحیی و یمیت، مارنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ۔ اسرائیل میرے اللہ کا غلام اور نوکر، میرے اللہ کے امر کو پورا کرتا ہے، میرے اللہ کے امر کو پورا کرتا ہے۔ ہواؤں پر، موسموں پر، دریاؤں پر، صحراؤں پر ایک کا راج ہے وہ اللہ ہے، پانیوں پر، خشکیوں پر، دریوں پر ایک کا راج ہے وہ اللہ ہے، پہاڑوں پر، چوٹیوں پر، جنگلوں میں، درندوں پر ایک کا راج ہے وہ اللہ ہے، برف پوش پہاڑوں پر، جنگل درخت پوش پہاڑوں پر، سیاہ کالے بلوچستان کے پہاڑوں پر ایک کا راج ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، موسم پر، گرمی پر، سردی پر، بہار پر، خزاں پر ایک کا راج ہے وہ اللہ ہے، بادل پر، بجلی پر، گرج پر، کڑک پر، چمک پر، اولوں پر ایک کا راج ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولد، نہ اس کی بیوی نہ اس کا بیٹا، ہر شرک سے پاک ہے، ہر شراکت سے پاک ہے، وزیر سے پاک ہے، مشیر سے پاک ہے، سامان سے پاک ہے، کھانے پینے اونگ نیند سے پاک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جو اللہ ایسا ہو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ کوئی نہیں اس کا مثل زمین میں نہ آسمان میں۔ هل تعلم له سميا، جانتے ہو کوئی اس جیسا؟ جانتے ہو کوئی اس جیسا؟ اولک رب غیری، تا میرا اللہ گلا کرتا ہے، میں ایڈا وڈا رب ہاں تو مینوں چھوڑ کے کتنے ڈٹھے پے ہو؟ کبھی انسانوں سے مانگتے ہو، کبھی قبروں سے جا کے مانگتے ہو، رے اللہ سے مانگو، رے اللہ سے مانگو، رے اللہ سے مانگو، جو موت سے پاک ہے، جو اردو میں بولو تو سنتا ہے، پنجابی میں بولو تو سنتا ہے، جانگلی میں بولو تو سنتا ہے، پشتو، بلوچی، بروہی، انگریزی، ہندی، سندھی، فارسی، سنسکرت، ہاؤسا، ڈچ، اسپینش، ساری زبانیں میرے اس وقت ہن اس ویلے دنیا 6000 تے 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، بعد میں بھی کچھ آئیں گی، آئندہ بھی آ کے بیٹھ گئی، سب میرا اللہ سننے کی طاقت رکھا ہے۔ بھائیو، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے طارق جمیل ہے یا یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا 7 ارب انسان ہیں، اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کو راضی کر کے مرو، اللہ کو راضی کر کے مرو، اللہ کو راضی کر کے مرو۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ بنا دیے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب تیرے رب نے ابراہیم سے کہا ابراہیم جھک جا میرے آگے، کہا اللہ میں یہ جھک گیا، میں یہ جھک گیا، میں تیرے اگو سر نوا چھڑیا، وجہ کی کرائیں مڑ نبھدی نہیں، کی کرائیں مڑ گزارا نہیں، یہ ساری بکواس ہے۔ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ کو مدد کے لیے ساتھ لے لے، ہوائیں تیرے ساتھ چلائے گا، موسم تیرے ساتھ گار کرے گا، زمین کے خزانے وہ ایسے اگلیں گے اور ایسے ابلیں گے جیسے چشمے ابلتے ہیں، آسمان رحمت کی بارشیں برسائے گا، دشمن پہ روح چھائے گا، محبت پروان چڑھائے گا، بہار کو دوام بخشے گا، بازاروں میں برکتیں لائے گا، اولادوں کو فرمان بردار بنائے گا، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنائے گا، خامن بیوی میں جوڑ بٹھائے گا، پر اللہ نالتا جاری لاؤ، جوڑی تو بناؤ، جوڑ تو بناؤ رب دے نال، جوڑ تو بناؤ رب دے نال۔ دنیا میں سب سے بڑا شہنشاہ اللہ، اور دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ نکا جہا زمیندار قابو نہیں آمدا، مچھاں نو وٹ دے دے دیتے تے چڑھیا جاندا ہوندا ہے۔ میرا رب زمین آسمان کا شہنشاہ،
کہتا میں نو راضی کرن واسطے ایک واری تا آکھ جے معاف نہ کرا تو موڑا کی. اور کتنے جرائم کے بعد کتنی دفعہ لاما تیرے اتے میرا رب کہتا ہے اتنے گناہ کر کے اے تو لمبے دی زمین تو چاہت پہ میرے آسمان نہ لا چھڑ، اتنے کر کہ زمین بھر، سمندر بھر، خلا کو بھر، چاند تاروں کو بھر کے کالا سیاہ کر دے، ان کے اوپر چڑھ جا اور آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو پیک کر کے ہک وریا یا اللہ معاف کر. غفرت لک ولا ابالی، میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، میں نے کڑی پرواہ. ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں بڑی تعریف کی ہے. 76 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے. 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کے بارے میں اللہ نے وہ لفظ استعمال نہیں فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. سبحان اللہ. اللہ کے بعد کوئی ہستی جس کی تعریف ممکن نہیں. سب کی تعریف ممکن ہے سب، لیکن دو اوپر اللہ، اس کی تعریف ناممکن ہے. اور اللہ کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ناممکن ہے. ساری دنیا مل کر ان کی تعریف کا ذرہ نہیں ادا کر سکتی. ابراہیم علیہ السلام کو وجود ملا ہے تو میرے نبی کے طفیل ملا ہے. آدم کو وجود ملا ہے، میرے نبی کے طفیل ملا ہے. آدم سے عیسیٰ علیہ السلام کو وجود ملا ہے، میرے نبی کے طفیل ملا ہے. آدم اور حوا کا نکاح جنت میں، نکاح اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھے. ہاں بھائی مہر دو، آدم مہر دو. کج کی دے ماں کیا دوں؟ جنت سونا چاندی نہیں. کتنا سونا چاندی؟ میرا رب کہتا اے تو دامن سونا چاہتے پا دے گا. میرے رب نے کیا کہا آدم تیری نسل میں میرا حبیب آ ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ لے یہی مار ہے تیری بیٹا. بھائی ایک باری درود پڑھ چھڑ یہی مار ہے تیری بیٹا. ہاں الفاظ نہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے، الفاظ نہیں ہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے. جو سر کی آنکھوں سے کھڑے ہو کر نماز میں جنت کو دیکھیں، جہنم کو دیکھیں، کیا نظر پائی ہے. آگے بھی دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں. میں انتا نہیں پتہ لگتا پہ پچھو کون بیٹھے ہوئے، ایدے نہیں پتہ لگتا تھا، ایدے نہیں پتہ لگتا کیا. لیکن آپ نے کہا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ تو بڑی چھوٹی جی گل ہے. میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، چلنا شروع کر دیا، دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے. محراب نہیں، محراب جڑا پہ بڑی نہیں، محراب مینار میرے نبی کے زمانے میں نہیں تھا. محراب مینار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنوایا سب سے پہلے. اس سے پہلے محراب بنے. یوں گئے اور یوں آئے، سلام پھیرا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہو؟ پہلے آگے پھر پیچھے. اچھا تو ہم کدی نہیں ویکھے نماز ٹر دیاں ہٹ دیاں. آپ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی، انگوروں کے گچھے جھکے ہوئے درخت دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے تو میں آگے چلا گیا. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. قربان جاؤں اس نظر پر جو 7 آسمان چیر کے دیکھ رہی ہو. اور پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی تو اس کے شعلے اور اس کی تپش وہ دیکھی تو پھر میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا. کیا نظر پائی، میں کتوں تعریف کراں. ای جنت دوزخ بھی بڑی چھوٹی چیز ہے، چھوٹی ہی شے. میرے رب نے اپنا آپ ہی دکھا دیا. اللہ اکبر. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. سارے پردے ہٹائے گئے، اپنا دیدار کرایا اور کیا فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. اللہ کیا آنکھ ہے جو رب کو دیکھے،
کیا سینہ ہے جو تجلیات کو برداشت کرے، کیا دل ہے جو اس روحانیت کو اپنے اندر پی جائے۔ میرا رب ایک تجلی ڈال دے، ساتوں زمین آسمان جل کے راکھ ہو جائیں گے، عرش فرش لوح قلم کرسی جنت دوزخ راکھ بن جائیں گے۔ وہ کیا ہستی ہے جو رب سے باتیں اور اتنے بڑے رسول سے میرا اللہ کہہ رہا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ میرے محبوب آپ بھی ابراہیم اپنے باپ کی پیروی فرمائیں، آپ بھی اپنے باپ ابراہیم کی پیروی فرمائیں۔ یہ اللہ نے، یہ عزت اللہ نے کسی نبی کو نہیں بخشی کہ دو جہان کے سردار کو کہا جا رہا ہو عیسیٰ کی پیروی فرمائیں نہیں، موسیٰ کی پیروی فرمائیں نہیں، داؤد، یحییٰ، زکریا، نوح، لوط، شعیب، ہود، صالح، یوسف، یعقوب، اسحاق، اسماعیل کی پیروی فرمائیں نہیں۔ ایک نام لیا، ایک نام، ایک نام، ایک نام۔ اے میرے محبوب ابراہیم کی پیروی فرمائے۔ ابراہیم کی پیروی کیا ہے کہ اس نے سر جھکا دیا، ہر شے کے سامنے سر جھکا دیں۔ اللہ کے سامنے ماں باپ آئے، قربان کیا، ماں باپ چھوڑ دیے، قربان کیا، اللہ کے سامنے آگ آئی، ڈال دیا اپنے آپ کو، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ اللہ کے سامنے جو آیا، نمرود آیا، آگ میں پھینکا گیا، گھر چھوڑا گیا، وطن چھوڑا گیا، مصر پہنچے، وہاں سے مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، واپس آئے، اولاد کوئی نہیں، 2 بیویاں، 86 برس کی عمر ہو گئی، مانگتے 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 60 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اسماعیل۔ اور ابھی وہ چند دن کے تھے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، ان لے کے نکل۔ کدھر؟ اللہ نے سارا کے دل میں ڈال دیا، کھچاؤ، دل بند کر۔ سارا کہے بڑی جی انہوں میری اکھیں تو دور کر، میرا دل کٹیندہ ہے، انہوں اولاد ہوگی مینوں نہیں ہوئے، انہوں میری اکھیں تو دور کر، میں نہیں ویکھ سکتی۔ انہوں نے سمجھا سوکن پنا ہے۔ جبریل آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہہ رہی ویسے کرو، لے جاؤ۔ کہ اللہ کہاں لے جاؤ؟ کہاں جہاں ہم کہیں۔ کہ یار تو اللہ میں جمع کیویں؟ کہا جبریل آئے گا زندگی میں پہلی دفعہ، کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے گا، آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام، بچہ اور بیگم بھی ہاجرہ 20-22 سال عمر۔ چلو سارا سے بیٹا ہوتا، وہ بھی 80 سال کی ہو گئی تھی، تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا۔ ہاجرہ شہزادی 20 سال عمر، چلتے یہ دن 3 ہفتے لگے، 4 لگے، مہینہ لگا، 2 ہفتے لگے، پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے، جب نہ انسان، نہ درخت، نہ پانی، نہ سایہ، نہ غذا، اور ایک نشیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر، آج کل اس کا نام ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا نام تھا، اب تو سارے صاف ہو گئے۔ یہ 4 پہاڑوں میں ایک نشیب آیا، تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دے اور واپس چلے جاؤ۔ جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے، اور ایک طرف
ہوا کا فرشتہ ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں، کہ اما الیک فلا، نہیں تمہاری ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، اللہ ویکھ رہا ہے، انہوں بچاونا ہے تو بچا لیسی، جے ساڑنا ہے تو ساڑ لیسی، میں تہاڈی لوڑ بھی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو۔ اور آپ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، بس ایک لفظ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، تیرے سپرد ہر شے۔ اس خوفناک آگ کے سامنے ایسا صبر، ایک لفظ نہیں بولے۔ جب جبریل نے کہا ایسے چھوڑ دے ہو، ایک دم یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر، یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ اسباب زندگی ہیں، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ کہا آپ کے رب کا فرمان ہے کہ یہیں چھوڑ، کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے۔ اسلمت لرب العالمین، ٹھیک چھوڑ۔ ہاجرہ تو نبی نہیں ہے نا، ہاجرہ تو شہزادی ہے۔ تو جب واپس مڑے وہ حیران ہو گئے، یہ کیا کر تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اب یہ کیا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہو؟ امر، خاموش، جواب نہیں دینا۔ بچہ گود میں ہے، تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں کیویں وکھائی، میں آپ نہیں ویکھ سکتا، تو انہوں کو نہیں وکھائی، کالے پہاڑ، انسان نہیں، ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ، پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا اللہ ہی جانے، اور وہ جاری ہے ساتھ ساتھ۔ کیوں میرے قصور کی ہے، میں نے چھڑیا کیوں ہوئی، جاندہ کدے پہ ہیں، کوئی غلطہ دس۔ چلتے چلتے کدئی پہنچو، کدئی کوئی 3 میل، تو ہاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی پتو نہ گل آئی ہوئے۔ تو 3 میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنے چھاڑ دے کہ میرے پتر نو؟ اللہ کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، کہا اذن لن یضیعنا اللہ۔ ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا، پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری۔ اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا، جاؤ۔ میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا؟ پیچھا پیکے تک کوئی نہیں، جتنے جاتے بہ جاؤں، کوئی 4 بندے بھی کوئی نہیں، چلو پردیسی صحیح، عزت دا زمانہ آئی، ہر ایک دی بیٹے نو بیٹی سمجھا جاندہ آئی، پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے، اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں۔ جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے، پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی۔ میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ان کے رونے میں درد تھا، جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھی وہ بھی رو رہے ہوں گے، اس میں جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتے ہوئی گزرتی ہوگی، چمکتا سورج آگ برساتا ہے، وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت۔ اور ابراہیم جیسی ہستی، عزم کے پہاڑ، صبر کے پہاڑ، جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اونٹ سے چھلانگ لگا تھا، بیوی نے نہیں دکھایا۔ جب
نیچے ہو گئے, بیگم غائب ہو گئی, پہاڑ سے نیچے اترے, پھر یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھائے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, میرے رب تو میں نو امر کیتا ایتھے چھڑ اے جنگل, نہ بندہ نہ پرند, میں چھڑ کے اے جاندہ گیا, اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے, ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا, ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو, فحاشی چھوڑو, بدماشی چھوڑو, بددیانتی چھوڑو, خیانت چھوڑو, شراب چھوڑو, بدکاری چھوڑو, جوا چھوڑو, ظلم چھوڑو. ہم سے یہ مطالبہ, چھوٹا جا مطالبہ ہے. ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی, ایک سارا, ایک مدین کی ماں, 2 بیویاں, فلسطین کی بستی آباد سرسبز. ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ, پانی بھی کوئی نہیں ہے. مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا, پہاڑوں کا اندھیرا, کالے پتھروں کا اندھیرا, گہری وادی کا اندھیرا, ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو, معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے. تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے, میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں, چاند بھی حیران ہوگا, ایک پیچھا کرے کون بیوی بیٹھی ہوئی ہے, اس مائی کی رات کیسے گزری, آنے والا گرم دن کیسے گزرا, پانی ختم ہوا, بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا. اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے, پہلے کیوں نہیں کڑھیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر 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 سینہ پاٹ گیا. یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. وہ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. میں تمہیں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا, اب میں امتحان لوں گا, تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دو جب تے امتحان پاس نہ کرے. پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں, نہیں امتحان دیو, امتحان دیو, پاس ہو گئے چلو ہم دوئی بہاؤ, نہیں پچھا لے جاؤ. ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے, اپنی رضا دینی ہے, تھوڑا تو میں نو کھڑکاون دے ہو, کچھ تو میں کھڑکاواں گا, لیکن اوے ہائے اتنا نہیں. جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے, وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی, دوسرے پہ چڑھتی اترتی, انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں, لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں, دیکھنے کی جرت نہیں ہے. صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ, 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئے. اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی, اور بے بس ہو کے گری ہیں, اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایسے مر جاؤں اور اتھے مر جاؤں, نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھے. جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو, وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا, جھوٹ کے بغیر گزارا. سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو, کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری. سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں, قانون ہی کالا ہے. وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں. سیاستدانوں سے پوچھو, جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں. کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو. کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے, عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟
میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے۔ بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں، وزارتیں، صدارتیں، دفاتر، عدالتیں، جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہی ہو، میں کتنے جا کے ہینڈ کر دوں، کتنے جا کے ٹکر مارا ہوں۔ ہماری جماعت آ رہی تھی بیلجیم سے انگلینڈ پانی کے جہاز سے۔ 4 گھنٹے کا سفر تھا۔ ہم 50 آدمی تھے۔ ہماری جماعت تو اس وقت 4 آدمیوں کی تھی، لیکن ہمارے ساتھ مل گئے بیلجیم سے، انگلینڈ سے، فرانس سے تو کوئی 50 آدمی ہم تھے۔ تو ہم نے وہاں اذان دی اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی تو اس پورے جہاز میں ایک فضا قائم ہو گئی، ایک وقار بن گیا۔ تو نماز اتنا طاقتور عمل ہے۔ سن 1978 میں ایک پادری آیا تھا، عبدالحمید اس کا نام تھا، فرانس میں رہتا تھا۔ وہ تیونس کی ایک جماعت کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ اس جماعت کے امیر کا نام بھی عبدالحمید تھا، تو اس نے اپنا نام بھی عبدالحمید رکھا۔ جب وہ رائمنڈ آیا تو اس کی عمر 75 برس کے اوپر تھی، 80 کے درمیان تھا، لمبا سا۔ اس نے کہا میں 30 برس سے قرآن پڑھتا تھا، لیکن قرآن پاک کے مطابق کسی کو نہیں دیکھتا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ قرآن پاک حق ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ جماعت اسے مل گئی کہ مجھے خوشبو آئی، ان کو اپنے گرجے میں ٹھہرایا اور خود مسلمان ہو گیا کہ میں آپ کو 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو لباس ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، کرتا ہے، شلوار ہے، اس کو نہ چھوڑنا، چاہے جہاں ہو۔ اس میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں طاقت نہیں ہے، جو آپ کا ظاہری حلیہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جب آپ یورپ میں پھرے تو اذان دے کر باجماعت نماز پڑھے۔ یہ 2 باتیں خنجر کی طرح سینے میں لگتی ہے۔ 75 سال جو پادری رہا ہو، یہ اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ پھر دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرے فرانس میں موت نہ آئے، تو چلے پر گیا ہوا تھا تیونس، وہیں اس کا انتقال ہوا، وہیں دفن ہوا۔ ایک فضا بنی تو اس نے فوراً ٹی وی کھول دی اور اسلام کے مذاق شروع ہوئی۔ لندن پہنچنے تک انہوں نے پروگرام چلایا، پھر اسلام کے ہجو اور مذاق اڑائی۔ وہ تو بیدار ہے، وہ تو سوئے ہوئے بھی نہیں۔ انہوں نے ہمارے گھروں میں ہماری نسلوں کو اپنا لیا ہے، ہمارے گھروں میں ہماری نسلیں ان کی بن گئی ہے۔ تو یہ تبلیغ کا کام احسان عظیم ہے کہ پوری دنیا پر اور مسلمانوں پر کہ ہم ان کے پیچھے پھر کر ان کو مسجد والا بنا دیں۔ جب تک ایک طبقہ یہ ذمہ داری نہیں محسوس کرے گا کہ آپ لوگ نمازی ہیں، مسجد میں آئے، تو پہلے ذمہ دار تو آپ ہیں کہ آپ یہ درد محسوس کریں کہ ہماری نسل جہنم کی طرف جا رہی ہے، اور ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوشش کریں۔ یہ عمل اللہ غیبی نظام کو ساتھ کر دیتا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین۔ یہ آیت اس وقت زندہ نہیں ہے، یعنی موجودہ عمل میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ، یہ بھی تبدیر کرے اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے تبدیر کرے گا تو پھر کون اللہ تعالیٰ کے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ان کا بھی مکر ایسا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائے، لیکن ہمارے ہاتھ بھی تو زمین و آسمان ہیں، ہم ان کے مکر کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کا کام آپ کا اپنے اوپر بھی احسان ہے۔ ساری فضاؤں میں جو مسجد سے متعلق نہیں، ان کو آخرت کی بات سننے کو نہیں ملتی، انہیں پتہ بھی نہیں کہ موت کی تیاری بھی کسی چیز کا نام ہے، اور آخرت کی تیاری بھی کسی چیز کا نام ہے۔ تو ہم خود یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ اپنے دین کو بھی بچانا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اور اس پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان کو بچانا ہے۔ جس رخ پر یہ چل رہے ہیں، یہ ان کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا، اور اس ہلاکت سے بچانے کے لیے راستہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ یہ لوگ توبہ کریں۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہمارے خلاف چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے کمائیوں کو حلال پلائے، اپنے اولاد اور بیوی کو سمجھا دو کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ ہم اس پر توبہ کریں، اور مسجد کی آبادی ہر وقت ہونی چاہیے۔ چلو، جو کوئی جہاں سے بھی آیا ہے، میرے بھائیوں، مسجد کے عادی بنو۔